یہ ہے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کو ظاہری طور پر انتہائی ناپسندیدہ چیزیں نظر آ رہی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی، اس کے پیچھے اسباب ہیں، ہمیں ان اسباب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بات فرماتا ہے، اور میں نے 50 جگہ یہ بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، اور اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے آدمی، تاکہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کا بندہ توبہ کرے، اپنی غلطیوں کو سوچے اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، سچی زندگی اختیار کرے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ بالکل برعکس سمجھیے جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ دیکھو اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو اللہ کی رحمت نہیں پھرے گی، لیکن تم راستہ بدلو گے تو اللہ تمہاری رحمت کے جو معاملات اس کے ہیں وہ سب پھر جائیں گے، اللہ کی رحمت کے معاملات پھر جائیں گے، لیکن تم صحیح راستے پر رہو گے تو اللہ کی رحمت رہے گی۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت کیوں پھر گئی؟ آج مسلمان ہے زوال کے عالم میں کیوں پہنچ گئے؟ لگتا ہے کہ گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں، لگتا ہے ان کا اسلام پہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس میں ہماری بدعماریوں کا بڑا حصہ ہے۔ ہماری وہ زندگی جو آج ہم دیکھتے ہیں محلوں میں، علاقوں میں، شادیوں میں، کاروبار میں اور سفروں میں، آپ دیکھیے ہماری کون سی چول ٹھیک ہے۔ لگتا ہے کہ ہر جگہ سے ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں، ہر جگہ ہم اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ جو ہمارے لیے راستہ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہم نے طریقہ چھوڑ دیا۔ میں تو سب سے بڑھ کر کہتا ہوں اپنی شادیوں میں دیکھیے کیسا اسراف ہوتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ جو شادی 50,000 میں ہو جائے، 1 لاکھ میں ہو جائے، وہاں 10 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہنے کے 4 کروڑ روپے ایک شادی میں خرچ کیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ پیسہ اللہ نے تمہیں دیا تھا کہ تم نے کمایا؟ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے ہم نے کمایا۔ اللہ کیا کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اس میں سے یہ اللہ حکم دے رہا ہے دے دو ان کو۔ تم اپنا مال سمجھتے ہو اور یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنی محنت کی، تمہیں کچھ نہ ملا، تمہارے بکرے میں خاک آئی اور تم نے مٹی پہ ہاتھ رکھا تو مٹی سونا بن گئی۔ کس نے مٹی کو سونا بنا دیا؟ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تمہیں کچھ نہ ملتا، 2 کوڑی نہ ملتی۔ آدمی بھول جاتا ہے کتنی محنتیں کرتا ہے، ناک رگڑتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خوانچہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے، معمولی دکان لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، اور ایسی دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ آدمی پھسل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دولت ہماری ہے۔ ارے تمہاری کیا دولت ہے؟ اللہ دیتا تو اللہ نے دے دی، مل گئی، اللہ نہ دیتا تمہارے بکرے میں کچھ نہ آتا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب شادی کا موقع آیا، اب سوچا کہ ہم نے اتنا کمایا ہے، اب تھوڑی سی ہم اپنی شہرت اور ناموری کو بھی دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ناپسند کرتا ہے اس کو کہ آدمی اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اس میں لاکھ روپے آدمی خرچ کر دیتا ہے۔ وہاں شادیاں جو جہاں ہوتی ہیں شادی گھروں کو لاکھوں لاکھ روپے، 10 لاکھ ایک شب کے، 1 رات کے آدمی دیتا ہے، شادی گھر لیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کس قدر خیانت ہے اللہ کے اس مال میں جو اللہ نے دیا۔ ارے یہی پیسہ دین کے کام میں لگاتے، تعلیم میں لگاتے، بیواؤں کے اور یتیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگاتے۔ وہ بیچاری بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں ان کا ایمان خطرے میں ہے، اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور ایسے ڈاکو پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ اپنی غربت کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچنے لگتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی شادی کرتے، جو شادی 50 لاکھ میں ہم کر رہے ہیں 1 لاکھ میں ہو جاتی، اور یہ 49 لاکھ روپے نہ جانے کتنے خاندانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کیا کل پکڑ ہوگی تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال ہم جو چاہیں کریں، نہ ہمارا مال ہمارا ہے، نہ ہمارا جسم ہمارا ہے، یہ ساری دولتیں اللہ نے دی اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو ہماری اللہ کیا پکڑ ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو مذاکرہ ہے یہ مذاکرہ اسی بات کا ہے، اپنی زندگی کو جائزہ لینے کا مذاکرہ ہے۔ آپ دیکھیے وراثت کی تقسیم کتنے لوگ ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں؟
اکثر میں دیکھتا ہوں دینداروں کی حالت یہ ہے کہ وراثت کے مسئلے میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کا پورا نظام بتا دیا گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ نماز روزے کی بھی ایسی تفصیل ایک جگہ نہ ملے گی آپ کو جو وراثت کے نظام کی ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود حال کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، جو بہن کو حق نہیں دے رہا ہے آدمی اور پیسہ جیب میں رکھ لیا، حرام کھا رہا ہے۔ جو جس کا حق اللہ دے چکا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے، وہ گویا کہ ڈاکو ہے اور چور ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے پہ ڈاکو اور چور ہونے کا اور دغاباز ہونے کا اور خائن ہونے کا، اللہ کے عدل پکڑا جائے گا، فلاں کا حق تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ حدیثوں میں آتا بھی ہے کوئی بیل کا چوری کرنے والا، جانور کا چوری کرنے والا کل قیامت میں اس طرح آئے گا کہ وہ جانور اس کے سر پر لدا ہوا ہوگا، اس کے کاندھے پر ہوگا اور آواز دے رہا ہوگا یہ چور ہے، اور دنیا دیکھے گی چور ہے، دنیا میں بڑا وہ عزت دار سمجھا جاتا تھا، کیا قیمت ہے اس کی آخرت میں؟ حقیقت ساری سامنے آ جائے گی، بھرم کھل جائے گی۔ تو بھائیو دوستو، ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن سے کسی کو مفر نہیں، وہ سب دنیا میں آنے والے انسان اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے کہ یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں جو کر کے جائے گا کل مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ لاکھوں لاکھ روپے بربادی اس کی جا رہی ہے، ضائع کیے جا رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، کہ اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی اس کی کہ یہ پیسہ ایمان کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا، مسلمانوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور جو جس کا حق ہے اگر وہ حق ہم نے ادا نہ کیا تو کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو بھائیو دوستو، آپ یہاں سے طے کر کے جائیے، ہمیں پوری زندگی شریعت کے مطابق بنانی ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ماشاءاللہ مبارک مہینہ قریب ہے، اس میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، لوگوں کے ساتھ سلوک کا اہتمام، جس کو شہر المعاصات کہا گیا، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ اپنے لیے تو خوب افطار اور سحری کا انتظام کر لیا گیا، 10 قسمیں ہمارے لیے موجود ہیں افطار میں، اور بیچارے ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کے لیے بعض مرتبہ افطار کی دشواریاں، ایک چیز بھی میسر ہونا مشکل ہوتی ہے، ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے پڑوسی کی فکر کریں، جبکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتایا۔ اور ایک بعض روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ کے بارے میں کہ کھانا تیار ہوا، سالن تیار ہوا تو فرمانے لگے کہ جب تک ہمارے فلاں پڑوسی کو یہ سالن نہیں بھیجا جائے گا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، اس کے بارے میں فرمایا اس کو جب تک نہیں بھیجا جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایمان ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ کوئی بھی پڑوسی اگر مسلمان پڑوسی ہے، آپ کا عزیز ہے، تو دوہرا تعلق ہے اور دوہرا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ یہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اصل ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی کام غلط نہ ہو۔ اپنی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، حساب لگا کر، یہ نہیں کہ ہم نے تو 2 لاکھ روپے دے دیے، ارے تمہارے پاس 2 لاکھ روپے تم نے دے دیے، 10 کروڑ روپے، تو کیا 10 کروڑ میں 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ارے بھائی حساب لگاؤ، معلوم کرو، زیورات کو دیکھو، جائیداد کو دیکھو، اور تجارت کرتے ہو مال تجارت کو دیکھو، اور مولوی سے پوچھو آ کر کہ کیا واجب ہوتا ہے، ہم پر کیا زکوٰۃ لازم ہے۔ قرآن مجید کے اتنے سخت کلمات کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ کل وہ پیسہ، وہ دولت آگ بن کر اس کے جسموں کو داغے گی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ تپائے جائے گا وہ مال، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا چکھو مزہ جو تم جمع کر کے اور سینک کر رکھتے تھے اور حق ادا نہیں کرتے تھے، تو مزہ چکھو اس کا۔ کون ہے دنیا میں عمر نوح لے کر آیا ہے؟ جو آیا ہے 100 سال اگر جی لیا تو نام آتا ماشاءاللہ 100 سال کی عمر ہوئی، تو کہتے ہیں نہ پیٹ میں ہاتھ، نہ منہ میں دہان، نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، اور اس کے بعد آدمی حریص ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لہو و لعب و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ آخر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اتنے پوتے، ہمارے اتنے نواسے، ہماری اتنی جائیداد، ہمارا بیٹا لندن میں، ہمارا بیٹی امریکہ میں شادی کر دی۔ ارے تم نے کیا کیا؟ اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری، پیسہ تم نے برباد کر دیا، بیٹی کو بھیج دیا کالج میں پڑھنے کے لیے، اس کا ایمان بھی ہاتھ سے
گیا، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، امریکہ چلی گئی، اس پر تم خوش ہوتے ہو، تم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری، تمہیں مرنے کے وقت کون آ کر کلمے کی تلقین کرے گا، تو اپنے بچوں کو تم نے غلط راستے پر ڈالا۔ آج اپنی نسل کی بھی ہمیں فکر نہیں، کون کدھر جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کالجوں میں ڈال دیا، ہاسٹل میں ڈال دیا، یونیورسٹیوں میں جا کر، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ تم نے بیٹی کو ڈی ایم بنا دیا، میں کہتا ہوں صدر جمہوریہ بنا دیا، لیکن جہنم کا کنڈا بنا دیا۔ تمہیں پسند ہے کہ تمہاری اولاد آگ کے گڑھے میں ڈالی جائے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیو، یہ ہے فکر کرنے کی بات۔ آپ سوچو کیا کر رہے ہو، آپ کس کا نقصان کر رہے ہو، اپنی اولاد کو کس راستے پر ڈال رہے ہو۔ اگر تم نے ایمان کی فکر نہ کی تو کل یہ قیامت میں اولاد فریاد کرے گی، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں گمراہ کیا انہوں نے، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا دونوں کے لیے دوہرا عذاب، دونوں کے لیے دوہرا عذاب۔ آخرت کا ڈر نہ ہو تو آدمی جانور کی زندگی گزارتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ فکر پیدا کی جائے، اور یہ مدرسے کاہے کے لیے ہیں؟ کسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے کہ یہاں سے دین کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم آخرت کی تعلیم، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، وہاں کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور علماء کو اسی لیے کہا گیا کہ مبشرین ہیں اور منذرین ہیں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کو ڈرائیں آخرت کے عواقب سے، اور ان کو ڈرائیں دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے آگاہ کریں اور اس کا حل بتائیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ اب علماء بھی دنیا کے فکر میں پڑ جائیں، کھانے پینے میں لگ جائیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں تو انتہائی خطرناک بات۔ لیکن یاد رکھیے ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، جس نے بھی اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ نے اس کو گھر بیٹھے دین دے دیا، ماں باپ اس کے مسلمان، وہ بھی مسلمان ماشاءاللہ، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر وہ امانت خطرے میں پڑ جائے جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، آپ جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں، ایک جذبہ لے کر جائیے، طے کر کے جائیے، حمیت ایمانی پیدا کیجیے کہ ہمارا ایمان سب سے بڑی سوغات ہے جو یہاں بھی کام آئے گا اور اصل مرنے کے بعد کام آئے گا۔ وہاں کی کامیابی کا انحصار اسی ایمان پر ہے، اسی اسلام پر ہے، اسلام کے تقاضوں پر ہے۔ جو زندگی ہماری اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، اس پر ہمیں اپنے آپ کو جمانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو کھپانا اور لگانا، اس کے لیے قربانی دینا اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری۔ مدرسے اسی لیے ہیں کہ یہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام سکھایا جاتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اور یہ جلسے جو ہوتے ہیں، یہ جلسے کوئی رسم کے طور پر نہیں ہوتے کہ سالانہ جیسے کوئی عرس ہوتا ہے، مدرسے کا بھی سالانہ عرس ہے۔ یہ مدرسے کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ دین کو پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تذکیر کے لیے ہوتے ہیں، دین کے مذاکرے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے کر اپنی اصلاح کریں۔ آپ سال میں ایک مرتبہ آئے، آپ بار بار آئے، ماشاءاللہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو حقیقت میں یہ اسی لیے ہے تاکہ ایمان تازہ ہو۔ ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے جیسے گرد و غبار جمتی ہے نا، آپ نے 2 دن کپڑے پہنے، کپڑے میلے ہو گئے، دھو لیے۔ آپ نے جس کمرے میں آپ رہتے ہیں جھاڑو نہ دیے 2 دن، لگے گندگی گندگی۔ آپ پوچھا نہ لگائیے میز پر اور صوفے پر یا آپ کے جو بیڈ ہے، تو آپ کو 2 دن کے بعد لگے گرد ہی گرد ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح ہمارے دل و دماغ پر گرد جمتی، دل و دماغ پر گرد جمتی ہے۔ اگر اپنے ایمان کو تازہ نہ کیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ گرد جمتے 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 ہو سکتا ہے وہ چیز غلاظت کا پوٹ بن جائے۔ غلاظت کا پوٹ ہوتا ہے، یہ اندر ایمان چھپا ہوا ہے، لیکن اوپر اتنی غلاظت جم گئی کہ اب لگتا ہی نہیں کہ ایمان۔ آج مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے آپ دیکھیے، کیسی غلاظت جم گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، کوئی علامت نظر آتی ہے مسلمانوں۔ اگر صفائی مسلسل جاری رہے گی تو انشاءاللہ یہ روشنی ہماری باقی رہے گی اور چمکتی رہے گی۔ اس روشنی سے ہمارے لیے سفر آسان ہوگا اور ہزارہ کتنوں کے لیے ہم روشنی کا سامان بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو یہ ہم سب کے لیے خطرے کی بات۔ بس میرے بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دین کی نسبت پر آئے اور آپ قرآن کی نسبت پر آئے۔ ماشاءاللہ اتنے بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن مجید بچے یاد کر رہے ہیں کہ ایسے بڑی کوئی نعمت، سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا،
اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی وہ صفت ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ نعمت اللہ کی آپ کو مل گئی، اس کا شکر اللہ کا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی، کتنوں کی بخشش آپ کروا سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 وہ لوگ یہ جہنم کے مستحق ہو چکے، ایک حافظ کو اللہ موقع دے گا کہ ان کی سفارش کرے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے دے دی، لیکن اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ ناقدری پر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ آتا ہے قرآن مجید میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم احسان مانو گے اور شکر گزار ہوگے تو نعمت میں ہم اضافہ کریں، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ عذاب کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ سلب نعمت کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس لیے اس کی قدر کرنی ہے، اور پھر جو حقوق ہے قرآن کے کہ اس کی عظمت دل میں ہو، اس پر پختہ ایمان ہو، اس کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس کی یادداشت کا بھی خاص اہتمام رکھا جائے، اور قرآن مجید کے ایک ایک آیت کو جو یاد کی گئی اس کو یاد رکھا جائے، اور پھر اس کا فہم پیدا کیا جائے۔ طے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ عالم بننا ہے، عربی زبان سیکھنی ہے تاکہ قرآن کا فہم پیدا ہو، پھر اس پر عمل کرنا جس کے لیے قرآن اتارا گیا، اور پھر دنیا میں اس کے پیغام کو عام کرنا۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، اس کی ادائیگی ہم سب کی ذمہ داری۔ تو بھائیو دوستو، آپ لوگ مبارک ہیں کہ قرآنی نسبت پر آپ یہاں پر آئے، یہ میری مبارک نسبت ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، مدرسے کو بھی آگے بڑھائیے، اس کو ترقی دیجئے کہ پورے علاقے کے لیے ایک منارہ نور بن جائے، ایسا نور کا ایک منارہ ہو کہ دور دور تک اس کی روشنی پھیلے، اور لوگوں کو ایمان ملے، لوگوں کو صحیح علم ملے، لوگوں کو زندگی کا صحیح طریقہ ملے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ آئیں گے یہاں، معلوم کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، یہاں ایسا خناس سمایا ہمارے سروں میں